اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین حبیب الہنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین سیما بقیت اللہ فی الارضین روحی وارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید ولما بلغ اشدہ آتیناہ حکما وعلما وکذالک نجزی المحسنین۔ درود پڑھیں محمد وآلہ۔ سورہ مبارک حضرت یوسف علیہ السلام محور گفتگو ہے، اور اس سورہ کے اندر جو داستان بیان ہوئی ہے اس داستان کو سامنے رکھتے ہوئے جو ہمارے لیے درس معرفت ہے، درس تربیت ہے۔ اس سورہ مبارکہ کی 22ویں آیت جو آج مورد گفتگو ہے، اس آیت کے اندر پروردگار کا ارشاد ہے کہ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ، جب جناب یوسف علیہ السلام اپنی قوت جوانی کو پہنچے، آتیناہ حکما و علما، ہم نے اسے حکمت اور علم عطا کیا، وکذالک نجزی المحسنین، اور اسی طرح ہم نیکوکاروں کو، نیکی کرنے والوں کو جزا دیتے ہیں۔ گزشتہ آیات کے اندر بیان ہوا کہ جناب یوسف عزیز مصر کے گھر پہنچ چکے ہیں اور اس محل میں ہیں، اور ان کے تمام امور جو ہیں وہ زلیخا کے حوالے ہیں، اور کہا کہ اکرمی مثواہ ہو، اس کے مقام کا احترام کرنا، اور اسی طرح جو مباحث پیچھے گزرے۔ آج کی اس آیت کے اندر ذکر ہو رہا ہے کہ اب جناب یوسف علیہ السلام کی جو کمسنی کے عالم میں اس محل میں داخل ہوئے تھے، وہ پہنچ رہے ہیں اپنی قوت جوانی کو۔ ایک طرف سے زلیخا ہے کہ جو اس گھر کے، اس محل کے اندر ہے، اس محل کی یوں سمجھیں کہ خود ملکہ ہے، خانوادہ اس کا، فیملی جو ہے وہ اصیل گھرانے سے اس کا تعلق ہے، اور خود ایک ان خواتین کے اندر خود بھی حسن و جمال رکھتی تھی، مصر کی خواتین کے اندر، اور اس خاتون کے سامنے جناب یوسف بڑے ہو رہے ہیں۔ ماحول دیکھیں کہ گھر کا ماحول کیسا، ایک نامحرم خاتون ہے، اور جو خود کافی صفات میں مصر کی باقی خواتین سے بالا ہے، اور وہیں اسی کے سامنے جناب یوسف بچپن سے اب بڑے ہوتے جا رہے ہیں، اور اس قوت جوانی کو پہنچتے ہیں۔ جناب یوسف کا حسن مزید، ان کا جمال مزید نکھر کے سامنے آتا ہے، اور ایسے ماحول میں جناب یوسف بڑے ہو جاتے ہیں۔ یہاں پر پروردگار فرماتا ہے کہ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ، کہ جب وہ اپنی قوت جوانی کو پہنچے۔ اشدہ سے کیا مراد ہے، وہ کون سی قوت جوانی ہے، کتنی ایج تھی وہ؟ مختلف اقوال ملتے ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ سن بلوغ مد نظر ہے، کہ جب وہ بالغ ہوئے، یعنی 15-16 سال کی ایج۔ بعض کہتے ہیں کہ 17 سال کی ایج اور 18 سال کی ایج، اور بعض نے 33 اور 40 سال کی بھی بات کی ہے، لیکن وہ والے اقوال، وہ والے نظریات ہمارے اس میں قابل قبول نہیں ہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ جب وہ قوت جوانی کو پہنچے، یعنی جب وہ سن بلوغ سے 1-2 سال 3 سال کا، بقول علامہ طباطبائی کے کہ سن بلوغ مد نظر ہے، زیادہ سے زیادہ 1-2 سال 3 سال آپ اس سے اوپر لے جائیں، 17-18 سال کی وہ ایج جو ہے یہاں پر مد نظر ہے۔ اور یہاں پر پروردگار نے فرمایا کہ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ، جب جناب یوسف اس قوت جوانی کو پہنچتے ہیں، اس سن تک پہنچتے ہیں، تو آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا، ہم نے اسے کیا عطا کیا؟ ہم نے اسے حکمت اور علم عطا کیا۔ تو یہاں پر حکم اور علم سے کیا مراد ہے؟ دیکھیں، میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ انسان کے وجود کے اندر خدا نے قوتیں رکھی ہیں، اور ایک عظیم ترین قوت جو انسان کے وجود کے اندر ہے اس کی عقل ہے، اور اس عقل کے 2 رخ ہوتے ہیں، 2 پہلو ہوتے ہیں۔ انسان اپنی عقل کے ذریعے ایک مرتبہ چیزوں کو سمجھنا چاہتا ہے، سمجھنا شروع کرتا ہے، پہچاننا چاہتا ہے، یعنی عقل کے ذریعے انسان علم حاصل کرتا ہے، شناخت حاصل کرتا ہے۔
ایک مرتبہ اس عقل کا کام کیا ہوتا ہے؟ علم اور شناخت نہیں، بلکہ اس عقل کے ذریعے انسان اچھائیوں کی طرف بڑھنے لگتا ہے، یعنی یہ انسان کی عقل اسے کس سمت لے جاتی ہے؟ اچھائیوں کی طرف لے جاتی ہے۔ تو اس طرح سے عقل کے دو پہلو ہیں۔ اب وہ افراد کے جو اپنے وجود کے اندر پاک و پاکیزہ ہوتے ہیں، پڑھے لکھے نہیں ہوتے، آپ نے بہت سارے ایسے افراد دیکھے ہوں گے کہ جو اسکول نہیں گئے ہوتے، کسی مدرسے نہیں گئے، کوئی پڑھا لکھا فرد نہیں ہے، الف با تک نہیں آتی، لیکن وہ اپنے وجود کے اندر پاک و پاکیزہ ہوتا ہے۔ میں نے ابتدائی درس میں کاظم کربلائی کا واقعہ بیان کیا تھا اس وقت، کہ کس طرح سے وہ الفاظ کی جو قرآنی تھے وہ نورانی اس کو نظر آ رہے تھے۔ یہ اس کے وجود کی طہارت تھی باطن کی۔ اس کو ہم کہتے ہیں تہذیب نفس، اس کو ہم کہتے ہیں نفس کی پاکیزگی، کہ انسان اپنے وجود کے اندر پاک ہوتا ہے۔ یہ پاکیزگی انسان کی عقل کے ذریعے اسے حاصل ہوتی ہے اور اپنے مجاہدت کے ذریعے جو وہ انجام دیتا ہے۔ اب یہاں پر پروردگار کہتا ہے کہ ہم نے جناب یوسف کو اس عالم میں کہ جب وہ قوت جوانی کو پہنچے کیا عطا کیا؟ حکمت اور علم عطا کیا۔ یہاں پر بعض بزرگان کہتے ہیں کہ حکمت سے مراد وہ نورانیت ہے، وہ طاقت ہے جو انسان کے وجود کے اندر نورانیت ایجاد کرتی ہے اور اسے گناہوں سے دور کرتی ہے، اسے خواہشات نفسانی سے بچاتی ہے۔ نارملی طور پر عام لوگوں میں خواہشات نفسانی سے بچانے والی طاقت انسان کے وجود کے اندر خود ان کی عقل ہے۔ اگر انسان اپنی عقل کو اہمیت دے، توجہ دے، تو خود انسان کی عقل اسے بہت سارے گناہوں سے دور کرتی ہے۔ لیکن جناب یوسف کو خدا ایک خاص نورانیت عطا کرتا ہے۔ یہ نورانیت علم سے پہلے عطا کرتا ہے، اور اس کے بعد کہا کہ ہم نے حکمن و علما، اور علم عطا کیا۔ تو اس طرح سے حکم کو پہلے ذکر کیا اور علم کو بعد میں ذکر کیا، یعنی جناب یوسف علیہ السلام کے وجود میں تہذیب اور وہ نورانیت پہلے آتی ہے، گناہوں سے بچنے کی طاقت پہلے آتی ہے، اور علم اس کے بعد آتا ہے۔ جب اس طرح سے ہو، کوئی بھی انسان اگر اندر کے اعتبار سے پاک و پاکیزہ بن جائے اور پھر وہ علم کی وادی میں اترے تو وہ مضبوطی سے ایک خاص قوت کے ساتھ علم کو لیتا ہے۔ لیکن اگر ڈائریکٹ انسان علم لینے جائے تو اس طرح سے وہ جو نورانیت علم ہے وہ شاید حاصل نہ ہو۔ اسی وجہ سے انسان عالم، بہت سارے لوگ عالم ہوتے ہیں، میری طرح یہاں پہ آ کے بہت ساری باتیں کرتے ہیں، خود عمل نہیں کرتے۔ بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں اپنے آپ کو عالم جانتے ہیں، لیکن ان کا علم ان کے لیے حجاب بن چکا ہوتا ہے، وہ علم اس اپنے علم پر عمل نہیں کرتے۔ تو یہ جو انسان علم پہ عمل نہیں کرتا، تہذیب نہیں رکھتا، اس کا اندر پاکیزہ نہیں ہے، تو لہٰذا ایک مرتبہ انسان اندر پاکیزہ ہے، اس کے بعد علم لینے جاتا ہے، تو یہاں پر علم اپنی پوری حقیقت کے ساتھ اس کے وجود میں اترنے لگتا ہے۔ اب جناب یوسف اس طرح سے ہیں، حکمت پہلے ہے، وہ وجود کی پاکیزگی اندر پہلے ہے کہ جو ان کو شہوات سے، خواہشات نفسانی سے دور کر رہی ہے، اور اس کے بعد پروردگار اسے علم عطا کر رہا ہے۔ مختلف لوگ ہوتے ہیں، مختلف اقسام ہیں لوگوں کے۔ بعض لوگ وہ ہوتے ہیں جو پہلے علم لیتے ہیں پھر تہذیب نفس کی طرف بڑھتے ہیں، بعض وہ ہوتے ہیں کہ نہیں، ابتدا سے ہی وہ تہذیب نفس کی طرف جاتے ہیں اور پھر وہ علم حاصل کرتے ہیں۔ بعض تو ایسے ہوتے ہیں کہ جو فقط تہذیب نفس رکھتے ہیں، علم انہیں حاصل ہی نہیں ہوتا۔ بعض وہ ہوتے ہیں جن کو فقط علم ہوتا ہے، تہذیب نفس نہیں ہوتی۔ عالم تو ہوتے ہیں لیکن اپنے وجود کے اندر کوئی نورانیت نہیں رکھتے۔ یہ آپ کے سامنے چیزیں موجود ہیں۔ آگے جو جملہ ارشاد ہوا اس آیے کریمہ کے اندر، کہا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اور ہم اسی طرح نیک ہی کرنے والوں کو جزا دیتے ہیں۔ یہ آیت کیا کہہ رہی ہے؟ راستہ کھلا ہوا ہے، راستہ حکمت اور علم کا راستہ کھلا ہوا ہے۔ کذالک نجزی المحسن، یہ راستہ جناب یوسف سے مخصوص نہیں ہے، یہ کمال فقط جناب یوسف سے مخصوص نہیں ہے۔ ایک بات ہمیشہ ذہن میں رکھ لیں، میں نے شروع میں بھی عرض کیا تھا، ہمارے اور انبیاء کے درمیان فرق ہے۔ ہر ایک انسان کے وجود کی ایک خاص ظرفیت ہے، یہ میں شروع سے کہہ رہا ہوں، ہر ایک انسان کے وجود کی ایک خاص ظرفیت ہے۔ ممکن ہے ایک نبی کو، ایک ولی کی ظرفیت بہت اعلیٰ ہو، اس کے اندر 4 کمال آ سکتے ہوں، میری ظرفیت کم ہے، 1 کمال آ سکتا ہے، لیکن کمال آ سکتا ہے۔ کمال آنے کا راستہ رکا ہوا نہیں ہے۔ اگر میں عبد الہی بنتا ہوں، اگر میں اس کی راہ پہ چلتا ہوں، تو یہی حکمت اور یہی علم کس کو نصیب ہو سکتا ہے؟ مجھے، اگرچہ میری اپنی ظرفیت کے مطابق نصیب ہوگا، نہ اس مرتبے پہ جو انبیاء کو ہوتا ہے،
ہر ایک انسان کو خدا حکمت دے گا، یعنی اس کے وجود کے اندر وہ نورانیت اتارے گا جو اس کو گناہوں سے بچائے گی. اس کے وجود کے اندر خدا علم کی حقیقت اتارے گا. ہاں اگر انسان اس راہ الہی کے راستے پہ چلے. کذالک نجزی المحسنین. اور آپ نے دیکھا واقعات بھی بہت سارے ہیں. اسی سے ہمارے اسی داستان سے ایک مناسبت رکھتا ہوا واقعہ ابن سیرین کا واقعہ. ابن سیرین اگر آپ نے نام سنا ہو. ابن سیرین کون تھا؟ ابن سیرین وہ شخص تھا کہ جو کپڑے بیچتا تھا، دکان تھی اس کی کپڑا بیچنے کی. اور زیادہ تر آپ نے دیکھا ہے کہ کپڑا خریدنے والے لوگوں میں اکثر خواتین ہوتی ہیں. مرد کم، خواتین زیادہ ہوتی ہیں. تو خواتین اس کے پاس جاتی تھیں، کپڑا لے آتی تھیں. ایک مرتبہ ایک خاتون جو زیادہ اس کے پاس کپڑے لینے جاتی ہے، اس کا دل آ جاتا ہے اس پر، ابن سیرین پر، اور وہ چاہتی ہے کسی بہانے سے اس کو گھر لے جائے. اور ایک مرتبہ وہ اس سے خرید کرتی ہے، اور بزرگان کہتے ہیں کہ شاید اسی بہانے سے کہ اسے کہتی ہے کہ یہ کپڑا میرے گھر پہنچاؤ، گھر لے آؤ، اور اس بہانے سے وہ اس کو وہاں پر گھر لے جاتی ہے. اب یہاں پر کیا ہوتا ہے، جب یہ اس کے گھر پہنچتا ہے تو وہ خاتون اپنے دروازوں کو اندر سے بند کر دیتی ہے. اس کو بٹھاتی ہے اندر اور دروازے بند کر دیتی ہے، اور اس سے خلاف عفت کام کا مطالبہ کرتی ہے، برے کام کا مطالبہ کرتی ہے. اب وہ اسے سمجھانے لگتا ہے کہ دیکھو میں ایسا ویسا نہیں ہوں، میں ایک پاک انسان ہوں، مجھے اس کام کے اندر مت اتارو. لیکن وہ نہیں مانتی. پھر کہتی ہے کہ اگر تو نے میری بات نہیں مانی تو میں یہاں شور مچانا شروع کر دوں گی کہ یہ میرے گھر داخل ہوا تھا، یہ میرے گھر داخل ہوا تھا. اب اس کو اپنی عزت کا بھی احساس ہونے لگا کہ ایسا نہ ہو کہ واقعاً یہ چلانا شروع کر دے. دیکھیں کبھی بھی انسان اس طرح کی موقعیت میں پھنستا ہے نا، یہ نہ کہے کہ میں مجبور ہو گیا، میں نے وہ کام کر لیا. دیکھیں اپنی راہ ڈھونڈتا ہے انسان. اگر انسان واقعاً اپنی پاکیزگی چاہتا ہے، اپنی عفت چاہتا ہے، وہ راہ ڈھونڈتا ہے. کیا کیا اس نے کہا ٹھیک ہے اگر اس طرح سے ہے تو مجھے چند منٹ کی مہلت دو، میں تیار ہو جاتا ہوں. اس سے وہ 5 منٹ کی مہلت لے کے وہ واش روم چلا جاتا ہے. واش روم جا کر وہ اپنے پورے وجود پہ گندگی لگا دیتا ہے، اپنے وجود پہ گندگی مل لیتا ہے. اب جیسے باہر آتا ہے تو وہ خاتون اسے دیکھتی ہے، یہ تو پوری گندگی میں بھرا ہوا ہے، اس کی بو گندی آ رہی ہوتی ہے، اور وہ اتنا نفرت کرتی ہے اس سے اور دروازہ کھول دیتی ہے کہ بھاگ جاؤ یہاں سے، نکل جاؤ یہاں سے. دیکھا کیسے ایک انسان اگر چاہے عفت بچانا چاہے، اس انسان نے ایک گندگی کو برداشت کیا، اپنے اوپر گندگی کو برداشت کیا، اس کو ذریعہ سمجھا. خدا نے کوئی لطف کیا ہوگا اسے، اس کے ذہن میں بات ڈالی ہوگی اگر تو کرنا چاہتا ہے تو یہ کر سکتا ہے. ظاہر خراب کیا، اپنے باطن کو بچا دیا. اپنا ظاہر خراب کیا لیکن اپنے باطن کو اس نے بچا لیا. اچھا کذالک نجزی المحسنین، آیت یہی کہہ رہی ہے نا، ہم نیکی کرنے والوں کو جزا دیتے ہیں. جیسے ہی وہ اس سے بچ کے باہر نکلتا ہے، پروردگار اسے خوابوں کی تعبیر کا علم عطا کر دیتا ہے. درود پڑھے محمد و آل محمد. خدا اسے خوابوں کی تعبیر کا علم عطا کر دیتا ہے. ابن سیرین کا آپ جا کے انٹرنیٹ پہ سرچ کریں گے نا، کوئی بھی آپ خواب دیکھتے ہیں تو اپنی تعبیر جا کے ابن سیرین کے نام سے سرچ کریں. البتہ فارسی کے اندر زیادہ میٹر ہے، اردو کا مجھے نہیں معلوم. تو بہت ساری آپ کو خوابوں کی تعبیر جو ہے وہ ابن سیرین کی زبانی ملے گی، کہ کافی ساری روایات ہیں، بہت سارے مطالب ابن سیرین سے نقل ہوئے ہیں، اور انہوں نے اپنے زمانے میں پھر بہت سارے خوابوں کی تعبیر کرنا شروع کی جو خدا نے اسے علم دیا تھا، اور وہ تعبیرات جو ہیں وہ نقل ہوئی ہیں اور کتاب کی صورت میں موجود ہیں. یہ وہ شخص ہے. قرآن نے کیا کہا، کذالک نجزی المحسنین، اسی طرح ہم احسان کرنے والوں کو کیا کرتے ہیں، جزا دیتے ہیں. جناب یوسف نے بھی اپنی عفت کو بچایا، پاک دامنی کو محفوظ کیا، پروردگار نے تعویل احادیث کا علم عطا کیا. وہی تعبیر خواب کا پروردگار نے علم عطا کیا. کتنا تشابہ ہے، کتنی ایک طرح کی نسبت ہے یہاں پر دونوں واقعات کے اندر. اور اگلی آیت کے اندر کے جو 13ویں آیت ہے سورہ مبارکہ کی، ارشاد ہوا وراودتہ التی هو فی بیتہا عن نفسہ. اب یہاں سے قصہ شروع ہو جاتا ہے. وہ خلاف عفت کام لینے کا جناب یوسف سے، زلیخا کی طرف سے وہ کہانی شروع ہو جاتی ہے کہ یہاں تک جناب یوسف اپنی اوج جوانی کو پہنچے، اور یہ دیکھ رہی تھی. اس کے سارے امور خود زلیخا انجام دے رہی تھی، اسی کے سامنے تھا. اور
اگلا مرحلہ جو قرآن نے بیان کیا کہ وراودتہ التی، ترجمہ دیکھیے گا اس آیت کا، اور وہ کہ جس کے گھر میں وہ تھا، یعنی وہ خاتون جس کے گھر میں وہ یعنی حضرت یوسف تھے، وہ خاتون جس کے گھر میں حضرت یوسف تھے، اس خاتون نے اس جناب یوسف سے خلاف عفت کام کا مطالبہ کیا، راودت ہو خلاف عفت کام کا مطالبہ کیا، وغلقت الابواب، اور اس نے سارے دروازے بند کر دیے، وقالت حیت لک، اور اس نے کہا آ جاؤ، قال معاذ اللہ، یہاں پر جناب یوسف نے کیا کہا؟ خدا کی پناہ، انہ ربی، وہ میرا پروردگار، مثوایا، جس نے میرے مقام کو اچھا کیا ہے، جس نے مجھے عظمت دی ہے، جس نے مجھے عزت دی ہے، انہ لا یفلح الظالمون، یقیناً ظالمین فلاح پانے والے، کامیاب ہونے والے نہیں ہیں۔ یہ آیت ہے 23ویں آیت ہے۔ اس کے اندر آپ دقت کریں، اس آیت کے اندر سب سے پہلے راودہ کا کلمہ استعمال ہوا۔ راودہ کا کلمہ عربی کے اندر ظرافت پائی جاتی ہے، کچھ کلمات ایسے ہوتے ہیں کہ ان کا آپ سیدھا ترجمہ اردو زبان میں نہیں کر سکتے، ایک کلمے میں نہیں کر سکتے، اس کلمات کے اندر کچھ ظرافت ہوتی ہے۔ راودہ کا کلمہ بھی کچھ اس طرح کا ہے۔ راودہ کا لفظ کہاں یوز ہوتا ہے؟ جہاں پہ ایک شخص دوسرے کے پاس زیادہ آمد و رفت رکھتا ہو، ایک دوسرے کے پاس زیادہ آتا جاتا ہو، اور اس کے اندر مہربانی بھی ہو، ساتھ میں دھوکہ بھی ہو، اور پھر چاہتا ہو کہ اس طریقے سے اس مد مقابل شخص کی رائے کو ہٹا دے، اس کو اپنے نظریے سے ہٹا دے اور اس کو اپنے نظریے کی طرف لے آئے۔ راودہ کا یہ معنی ہوتا ہے کہ راودہ کہیں پر بھی استعمال ہوگا، اب وہ چاہے غلط کاموں کے حوالے سے آمد و رفت ہو، جیسے زلیخا کا مطمع نظر تھا، یا غلط کام نہ ہو، دنیا کے کوئی دوسرے معاملات ہوں، راودہ کا لفظ جب استعمال ہوتا ہے عربی میں تو وہاں پر یعنی وہ شخص آمد و رفت، آنا جانا اس کا زیادہ ہے اس شخص کی طرف، اور پھر یہ آنا جانا ایسا ہے کہ اس کے اندر مہربانی بھی ہے، سختی نہیں ہے، امر نہیں ہے، حکم نہیں ہے، مہربانی ہے، اور پھر ایسا آنا جانا کہ چالاکی کے ساتھ، جس کے اندر دھوکہ اور فریب ہو، کہ یہ کیا کرنا چاہتا ہے؟ یہ اس مد مقابل شخص کو اپنی رائے پہ لانا چاہتا ہے، اپنے نظریے پہ لانا چاہتا ہے۔ اب آپ اس معنی کو ذہن میں رکھیں، کیا کہا قرآن نے؟ راودتہ عن نفسہ، اس خاتون نے اس سے خلاف عفت کا کام لیا، چاہا، یعنی کیا مطلب؟ یعنی یہ پورا ایک عرصہ اس کے پاس آتی گئی، آمد و رفت اس کی جناب یوسف کے پاس زیادہ رہی، ظاہر ہے اسی کے سامنے پل رہا تھا، بڑا ہو رہا تھا، اس کے امور اس کے سامنے تھے، تو آنا جانا اس کا جناب یوسف کے پاس زیادہ رہا، اور یہ آنا جانا ایسا رہا کہ مہربانی بیچ میں تھی، یعنی بڑے مہربان انداز میں اس کو بلاتی، اس کے ساتھ بیٹھتی، اور وہ کام، باتیں، وہ ساری چیزیں، لیکن اس کے اندر فریب تھا۔ کیا تھا؟ فریب اور دھوکہ تھا، یعنی یہ چاہ رہی تھی کہ اس طریقے سے اس کے نزدیک ہو، اس کو اپنے نزدیک کرے کہ آہستہ آہستہ اس کے نظریے کو اپنے نظریے کی طرف لے آئے۔ خود جو خلاف عفت کام چاہ رہی ہے وہ تو معصوم تھا، وہ تو پاک تھا، اور وہ تو اس کی سمت دیکھتا بھی نہیں تھا، تو لہٰذا اس کو اپنے نظریے کی طرف لانا چاہ رہی تھی۔ یہ راودہ ہے، اس طرح سے وہ آنا جانا اس کا اس کی طرف ہے۔ اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ جناب یوسف کے حوالے سے یہ نہیں ذکر ہوا کہ وہ اس طرح کا مراودہ رکھتے تھے زلیخا سے، نہیں، فقط زلیخا تھی کہ جو اس طرح جناب یوسف کی طرف آنا جانا رکھتی تھی۔ بہت ساری اسی سورہ مبارکہ یوسف کے اندر کافی اور جملات موجود ہیں کہ مثلا ذکر ہوا کہ ہی راودتنی عن نفسی، خود جناب یوسف نے کہا کہ اس نے مجھے طلب کیا ہے، اس نے مجھ سے خلاف عفت کا کام لیا ہے۔ ایک جگہ پہ جناب یوسف نے واضح انداز میں کہا، آگے آیات میں آئے گا۔ یہ ایک جگہ پہ جو ہے وہ ذکر ہوا کہ وَلَقَدْ رَاوَدَتْهُ عَن نَفْسِهِ، یا حتیٰ ایک جگہ خود زلیخا نے آخر میں جا کے خود اعتراف کرنے لگتی ہے کہ جب وہ بادشاہ مصر جو ہے جناب یوسف کو زندان سے نکالنا چاہتے ہیں، ساری خواتین کو بلاتے ہیں اور ماجرا پوچھتے ہیں کیا ہوا تھا، وہ سارا جب تحقیق شروع ہوتی ہے دوبارہ سے، وہاں پر وہ خاتون زلیخا خود کہتی ہے کہ انا راودتہ عن نفسہ، میں نے اس سے خلاف عفت کام کا مطالبہ کیا تھا، وہاں جا کے اعتراف کرتی ہے۔ تو بس پوری سورہ کے اندر یہ بات واضح ہے کہ یہ کام کا مطالبہ کرنے والی خود زلیخا تھی۔ اور پھر آپ اس کے اندر دیکھیں کہ آگے ذکر ہوا وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابِ، اور اس نے دروازوں کو بند کر دیا۔ کوئی ایک دروازہ نہیں تھا، ابواب یہ باب کی جمع ہے، باب کہتے ہیں دروازے کو، ابواب کہتے ہیں چند دروازوں کو، ایک سے زیادہ دروازے۔
کہ چندین دروازے تھے، ایک دروازہ نہیں تھا، اور انہوں نے سارے دروازوں کو بند کر دیا۔ عربی کی لطافت ہے، یہ عربی زبان کی لطافت ہے۔ غلقہ کا جو کلمہ استعمال کیا قرآن نے، عین ممکن تھا اغلقہ استعمال کرتا، اس کا معنی بھی بند کرنے کا ہوتا ہے۔ اغلقت الباب یعنی میں نے دروازہ بند کیا، ایک مرتبہ میں کہتا ہوں غلقت الباب، میں نے دروازہ بند کیا، دونوں کے معنی بظاہر سیم ہے، لیکن غلقہ کا جو کلمہ ہے یہ وہاں استعمال ہوتا ہے کہ جہاں پہ شدت ہو، جہاں پہ ایک کام کسی شدت کے ساتھ کیا جائے۔ کہا غلقت الابواب، دروازے ایک سے زیادہ تھے اور پھر ان کو بند کیا، یعنی شدت سے بند کیا۔ یعنی کیا مطلب؟ جیسے بعض مفسرین کہتے ہیں ایک سے زیادہ قفل لگا دیے، ایک سے زیادہ تالے لگا دیے، اور ایسے تالے کہ جو آسانی سے کھلنے والے نہیں تھے۔ آج کے زمانے میں کہیں کہ کوئی ڈیجیٹل پرنٹ کوڈ لگا دیا، انہوں نے فنگر پرنٹ لگا دیا، کوئی ایسا لگا دیا کہ زلیخا کے بغیر وہ تالا کھلنے والا نہیں تھا، ایک تالا بھی نہیں تھا، ایک سے زیادہ تالے تھے۔ یوں غلقہ یعنی شدت کے ساتھ دروازوں کو اس نے بند کر دیا۔ بس کثرت بھی ہے اس جملے کے اندر، کثرت بھی ہے، ایک سے زیادہ دروازے تھے، اور شدت بھی ہے کہ وہ جو بند ہونا تھا دروازوں کا وہ کوئی ہلکے انداز سے بند ہونا نہیں تھا۔ اور پھر یہاں پر آپ دیکھیں کہ علامہ طباطبائی فرماتے ہیں کہ ایسے ماحول میں جناب یوسف کا نجات پانا کوئی معجزے سے کم نہیں ہے، اور یہ خود جناب یوسف کے لیے ان کی معراج سے کم نہیں ہے۔ کنویں میں ڈالے گئے تھے، وہ بھی ایک سختی تھی، لیکن یہ سختی اس سے بہت زیادہ سخت ہے، یہ مشکل اس سے بہت زیادہ مشکل ہے۔ وہاں پہ فقط اپنی جان جانے کا خطرہ تھا نا، یہاں پر جان نہیں، اپنے وجود کی وہ جو باطنی کیفیت دیتا، دنیا سے چلا جاتا، لیکن یہاں پر نورانیت کے جانے کا خطرہ ہے۔ اور ایک خوبصورت اس آیت کے اندر عربی کی ظرافت کچھ عجیب سی آئی ہے۔ دیکھیں کہا کہ وراودتہ التی ہو فی بیتہا، التی کہا زلیخا کا نام قرآن نے نہیں لیا، یہ ادب قرآنی ہے کہ اس طرح کے کام کو جب قرآن بیان کر رہا ہے تو کام تھوڑا سا عجیب ہے، حیا کے خلاف کام ہے نا، عفت کے خلاف کام ہے، اس کو انسان بیان کرتا ہے تو بیان کرنے میں بھی شرماتا ہے۔ ہم معمولاً اپنی زندگی میں کچھ جناب یوسف تھے، اچھا جس کے گھر میں جناب یوسف تھے دو باتیں سمجھ میں آتی ہیں۔ ایک یہ کہ کوئی بہت زیادہ عرصہ وہ اس کے گھر میں رہا اور یہ مراودہ کرتی رہی، یہ اس اتنے طویل عرصے کے اندر چاہ رہی تھی کہ جناب یوسف کو اپنی سمت اپنی طرف لے آئے۔ ایک تو یہ مطلب سمجھ میں آتا ہے کہ کوئی ایک دو دن کا کھیل نہیں تھا، چندین سال کی بات ہے یہ۔ اور پھر ہوا فی بیتہا، وہ کہ جو اس کے گھر میں تھا، یعنی اس کے کنٹرول میں تھا، اس کا غلام تھا، اس کے امور اس زلیخا کے حوالے تھے، اس کے نیچے تھا۔ اب آپ ایک بات بتائیں، ایک گھر کے اندر ایک خاتون ہو، اس کا غلام ہو، غلام آگے جو ہے وہ اس کے کنٹرول میں ہے، نہ نہیں کر سکتا، وہاں یہ سچویشن آ جائے تو کتنا سخت ہوگا اس شخص کے لیے کہ جو ان کا غلام ہے، جو ان کے کنٹرول میں ہے، کتنا سخت ہوگا اس کے لیے کہ وہ اس کے جواب کو نہ میں دے، انکار میں دے، نہ کر دے، اس کو کتنا سخت ہوگا۔ جرأت چاہیے نا کہ جس کے گھر میں وہ ہے اور تمام احسانات ان کے اس کے اوپر ہیں، ان کے احسانوں کے اندر پل رہا ہے، اور اس طریقے سے پل رہا ہے کہ نازوں میں رکھا ہوا ہے انہوں نے۔ باقی سارے غلام آپ وہاں پر دیکھیں کیسے ہیں، جناب یوسف کو کیسے رکھا ہوا ہے، بیٹے کی طرح عزیز مصر نے رکھا ہوا ہے۔ ہوا فی بیتہا، وہ یوسف کے جو ان کے گھر میں ہے، یہ مراودہ کرتی ہے، یہ خلاف عفت کام لینا چاہتی ہے اسی سے جو اسی کے کنٹرول میں ہے، اسی کے تحت ہے، اسی کے ارادے کے اندر ہے۔ کتنا سخت ہے یہاں پر ان کا جواب دینا۔ اور دوسری خوبصورتی کیا ہے یہاں پر اس جملے کے اندر، کتنی ظرافت کے ساتھ، ایک چھوٹا سا جملہ ہے اس آیت کے اندر لیکن کتنی ظرافتیں اس کے اندر چھپی ہوئی ہیں۔ ایک اور جملہ یہاں پر ذکر ہوا کہ وراودتہ التی ہو فی بیتہا عن نفسہ، راودہ کو عن نفسہ کے ساتھ استعمال کیا گیا۔ راودہ کہیں پہ عربی زبان کے اندر راودہ کا کلمہ آتا ہے لیکن کبھی کبھار عن نفسہ ہی نہیں آتا، یہاں پہ راودہ عن نفسہ کے ساتھ آیا، تبھی معنی کیا گیا کہ اس نے خلاف عفت کا کام کا مطالبہ کیا۔ اس کو اگر کھولا جائے، اس معنی کو تھوڑا سا کھولا جائے تو اس کا معنی کیا ہے؟ راودہ عن نفسہ، یعنی اس نے چاہا کہ جناب یوسف سے اس کی حقیقت ملکوتی کو اس سے جدا کر دے، اس کی روحانی حقیقت کو، اس کی باطنی حقیقت کو، اس کی نورانی حقیقت کو اس سے لے لے۔ راودہ عن نفسہ، اس کے جان سے، اس کی حقیقت سے اس کو جدا کر دے۔ ہر انسان کے دو
دو پہلو ہوتے ہیں، ہر انسان دو پہلوؤں میں زندگی کرتا ہے. ایک اس کا ظاہری پہلو ہوتا ہے جو اس کے بدن اور جسم سے وابستہ ہے، اور ایک انسان کا اعلیٰ پہلو ہے کہ جو اس کے باطن سے وابستہ ہے. یہ دو پہلو انسان کے ہوتے ہیں. اور یہاں پر جناب یوسف کو آپ دیکھیں کہ جناب یوسف جو ہے ایک مرتبہ اپنے بدن اور جسم کے اعتبار سے ان کی حیثیت ہے جو جمال پروردگار نے اس کو عطا کیا جسمانی اعتبار سے، ایک مرتبہ جناب یوسف اپنے باطن کے اعتبار سے اس کی عظمت ہے، اس کا جمال ہے. وہ اپنے باطن کے اندر کس عشق کے اندر غرق ہے؟ عشق الہی کے اندر غرق ہے. وہ اپنے باطن میں اپنے وجود کے اندر پروردگار کے عشق میں غرق ہے. اس نے پروردگار کے جمال کو دیکھا ہوا ہے، وہ وہیں پہ غرق ہے. اور یہ خاتون چاہتی ہے کہ جناب یوسف کو اسی سے نکال کے باہر لے آئے، کیونکہ جب تک جناب یوسف نیچے نگاہ نہیں کرے گا، اپنے پہلو کو نیچے نہیں کرے گا، اپنی ذات کو پست نہیں کرے گا نعوذ باللہ، تب تک اس خاتون کے سامنے تو نہیں آ سکے گا. جب تک جناب یوسف اس جمال الہی میں غرق ہیں، جب تک جناب یوسف علیہ السلام اپنے اس باطنی حقیقت کے اندر ہیں، تب تک تو زلیخا کی طرف نگاہ نہیں کر سکتا. لہذا یہ دیکھ رہی ہے کہ میں جتنا اس کو بلا رہی ہوں اس کی توجہ تو کہیں اور ہے. اس کو جتنا میں نزدیک کر رہی ہوں، ایک خاتون جوان خود جمال رکھنے والی، وہ جتنا اس کے لیے مہیا کر رہی ہے اسباب، اس کی نگاہ کہیں اور ہے. یہ کیا ہو رہا ہے؟ تبھی وہ دیکھتی ہے کہ چونکہ اس کی نگاہ کس پہ تھی؟ جناب یوسف کے ظاہر پہ تھی. اس کی نگاہ جناب یوسف کے اس بدنی اور جسمانی مرحلے پہ تھی، مادی مرحلے پہ تھی. اس نے جناب یوسف کو نہیں پہچانا تھا وہ اپنے وجود کے اندر، اپنے باطن کے اندر کیسی شخصیت ہے. لہٰذا ہر انسان ایک مرتبہ اپنے بدن اور جسم سے دیکھا جاتا ہے، ایک مرتبہ اپنے باطن کے اعتبار سے دیکھا جاتا ہے. اب وہ باطن آپ اور ہمارے ہاتھ میں ہے کہ ہم اپنے باطن کو کیسا بناتے ہیں. میں نے اپنا باطن کیسا بنایا ہوا ہے؟ میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہوں، نہیں معلوم کسی کی آنکھ باطنی کھل جائے، وہ مجھے دیکھنے لگے، اس کو میں کچھ اور دکھائی دوں. ظاہری میری ایک حالت اور ہے، میرا باطن اور میری حقیقت میرے اس باطن سے ہے، وہ مجھے بنا رہا ہے. اور قیامت کے دن ہمارے اعمال مجسم ہو کے سامنے آئیں گے نا، ہمارے اعمال کی جو صورت ہوگی میں اسی طرح بن کر سامنے آؤں گا. تو میری حقیقت وہ ہے. اب اگر میں نے اپنی حقیقت اس اعلیٰ مرتبے پر رکھی، اس میں رہا، تو ظاہر سی بات ہے میں اپنی خواہشات نفسانی کی طرف توجہ نہیں دوں گا. لیکن جس انسان نے اپنی حقیقت کو نیچے کر دیا، وہ اپنے نچلے مرتبے میں رہا، واضح سی بات ہے اس کے لیے پھر خواہشات نفسانی کی طرف بڑھنا آسان ہو جاتا ہے. اور جس نے اپنے باطن کو پاک و پاکیزہ رکھا ہے، وہ جب لوگوں میں زندگی کرتا ہے تو اس کی زندگی کرنے کا انداز بھی الگ ہوتا ہے. وہ لوگوں کے ساتھ جب رابطے میں آتا ہے، اٹھنے بیٹھنے لگتا ہے، تو وہ اپنے جسم کو، بدن کو اپنے اوپر حاکم نہیں بناتا، وہ اپنی جسمانیت سے ماورا زندگی کرنے لگتا ہے، وہ اپنے اعلیٰ مرتبے میں زندگی کرنے لگتا ہے، وہ کسی مادی امور کے تحت نہیں آتا. اب یہ جناب یوسف ہیں کہ جو عشق الہی میں غرق ہیں، جنہوں نے اپنے وجود کو اتنا نورانی بنایا ہوا ہے، وہ کبھی بھی اپنے اس نچلے مرتبے میں نہیں آ سکتے. اب یہاں پر یہ خاتون کوشش کر رہی ہے، جس نے اس کے ظاہر کو دیکھا ہے، اس کے مادی مرتبے کو دیکھا ہے، یہ چاہ رہی ہے کہ جناب یوسف کو اس عظیم مرتبے سے اتار کر نیچے مرتبے میں اتار کر لے آئے، مادی پہلو کے اندر اتار کر لے آئے. اور جب تک جناب یوسف نیچے نہیں آتے تب تک اس کی طرف نگاہ نہیں کریں گے. تو یہ تعبیر بڑی خوبصورت ہے قرآن مجید کی کہ راودت ہو ان نفسہ، اس نے چاہا کہ جناب یوسف سے اس کی حقیقت کو جدا کرے، اس کی وہ روحانی اور ملکوتی جو حقیقت ہے اس کو جدا کرے. لیکن جناب یوسف نے کسی بھی اعتبار سے کوئی اعتنا، کوئی پرواہ اس کی نہیں کی. اور کہا کہ وغلقت الابواب، اس نے تمام دروازے بند کر دیے. وقالت حیت لک، یہ حیت لک ایک طرح سے قرآن نے تمام تر حیا کو سامنے رکھتے ہوئے، عفت کے پردوں کو سامنے رکھتے ہوئے جملہ ایسا کہا کہ جو اشارہ اور کنایہ ہو جائے. واضح انداز سے زلیخا کی بات کو قرآن نے اس من و ان سے بیان نہیں کیا. ایک جملہ ارشاد ہوا کہ حیت لک، میں آماتا ہوں، آ جا میری طرف، حیت لک، میری سمت آ جا. یہ معنی اس جملے کی بنتی ہے. لیکن یہاں پر آپ دیکھیں ایک خوبصورت مطلب جناب یوسف سے جو ہمیں درس بھی ملتا ہے، وہ کیا ہے کہ ادھر ہر دروازہ بند ہو رہا تھا، ادھر جناب یوسف کے وجود میں خوف الہی اور امید الہی کی کرن بڑھ رہی تھی. ادھر سے دروازہ بند ہو رہا ہے، ادھر جناب یوسف کے وجود میں خشیت الہی جو ہے وہ
کھلتی چلی جا رہی ہے، امید الہی جو ہے وہ آتی چلی جا رہی ہے، ہر ایک دروازے کے بند ہونے سے ادھر امید جاگ جاتی ہے پروردگار کی نسبت، خشیت اپنے وجود کے اندر آ جاتی ہے، دل جتنے در بند ہو رہے ہوتے ہیں ادھر جناب یوسف کا دل اپنے پروردگار سے اتنی مضبوطی کے ساتھ جڑ رہا ہوتا ہے کہ بقول ایک بزرگوار کے کہ اس مرحلے میں جناب یوسف پہنچ رہے ہوتے ہیں خشیت اور خوف کے کہ ادھر سے دروازہ بند ہو رہا ہوتا ہے اور جناب یوسف کے وجود میں پروردگار اسے چابی عنایت کر رہا ہوتا ہے۔ یہ مرحلہ ہوتا ہے جناب یوسف کا۔ اور آپ دیکھیں کہ یہاں پر اس مرحلے میں جب اس نے بلایا ہے تلک کا، تمام چیزوں کو مزین کر کے آراستہ کر کے، ایک جوان ہے ادھر سے خوبصورت خاتون ہے، اس مرحلے میں بچنا انسان کے لیے بڑا سخت ہوتا ہے، دروازے بند ہیں، کیا پتہ کس کو کیا ہو رہا ہے، لیکن وہاں پہ جو جناب یوسف جواب دیتے ہیں، یہ نہیں کہتے کہ مجھے کوئی عزیز مصر سے ڈر ہے، میں اس لیے تجھے ہاں نہیں کہہ رہا۔ ہوتا ہے نا کبھی انسان مالک سے ڈر رہا ہو کہ میں اس کے گھر کے اندر ہوں، میں اس کی بیوی کے ساتھ اس کا ہاں میں ہاں ملا دوں، پتہ نہیں مالک مجھے کیا کہہ دے۔ کہا کہ نہ یہ کہ مثلا جناب یوسف کو عزیز مصر کا خوف تھا کہ وہ بعد میں کیا کر لیں گے، اور نہ یہ کہ جناب یوسف کو کوئی بہشت کے ثواب اور جنت کی کوئی لالچ ذہن میں تھی کہ اس معرکے سے اپنے آپ کو دور کرے اس وجہ سے، نہیں، زبان پہ اگر کوئی جملہ آیا تو کہا معاذ اللہ، زبان پہ اگر کوئی جملہ آیا تو معاذ اللہ، یعنی اپنے پورے وجود کو پروردگار کی پناہ میں دے دیا، معاذ اللہ، پناہ ہے خدا کی۔ یہ بھی نہیں کہا کہ اعوذ باللہ ہے، میں پناہ مانگتا ہوں بارگاہ الہی میں، یہ میں یعنی اپنے آپ کو بھی بیچ میں نہیں لے کر آئے، اس قدر ذات الہی کے اس بارگاہ میں اپنے آپ کو اتار دیا، اتنی نگاہ توحیدی اپنے اوج پر، اتنی توجہ فقط ذات الہی کی طرف کہ یہاں تک کہ اپنے آپ کو بھی سامنے نہیں لا رہے کہ میں پناہ مانگنے جا رہا ہوں، میں پناہ لے رہا ہوں، نہیں، کہا معاذ اللہ، خدا کی پناہ، اس قدر نگاہ توحیدی کے اندر اترے ہوئے تھے۔ کہا انہ ربی، وہ میرا رب ہے، احسن مثوایا، اس نے میرے مقام کو اچھا کیا ہے، مجھے عظمت دی ہے، مجھے عزت دی ہے، میں کیسے اس محسن سے خیانت کر سکتا ہوں جس ذات نے مجھ پہ احسان کیے ہیں۔ سید کون تھا؟ اس کا مالک کون تھا؟ عزیز مصر تھا۔ بعض نے کہا ہے کہ انہ ربی، بعض نے یہ تفسیر کی ہے کہ انہ ربی یعنی جناب یوسف یہ کہنا چاہتے ہیں کہ عزیز مصر میرا مالک ہے، احسن مثوائی، اس نے مجھے عظمت دی ہے، میرے مقام کا احترام کیا ہے، میں اس سے کیسے خیانت کروں، عظمت دی ہے، میرے مقام کا احترام کیا ہے، میں اس سے کیسے خیانت کروں۔ لیکن ہمارے بزرگان کہتے ہیں نہیں، معاذ اللہ کے فوراً بعد یہ جملہ کیا بتا رہا ہے کہ نہیں، وہ مکمل یہ جناب یوسف کی عظمت سے بالاتر ہے کہ وہ پروردگار میرا رب ہے، وہ میرا مالک ہے، احسن مثوایا، اس ہے، وہ میرا مالک ہے، احسن مثوایا، اس نے میرے مقام کو اچھا کیا ہے۔ اور آپ یہاں پر دیکھیں، ایک تو یہ نگاہ توحیدی جناب یوسف کی سامنے آتی ہے، اور ادھر دیکھیں جناب مریم مقدس تھی نا، پاک و پاکیزہ تھی نا، نگاہ توحیدی جناب یوسف کی دیکھیں اور اوپر ہے، اعوذ بھی نہیں کہا، بارگاہ کو یاد کرتے ہوئے اپنے آپ کو وہیں اتار دیا اور کہا کہ احسن مثوائی۔ ایک مرتبہ آپ نے وہاں پر دیکھا تھا، وہاں پہ اکرمی آیا تھا، یہاں پر جب جناب مسوا یعنی وہی عظمت، وہی مقام، یہاں پہ جناب یوسف نے جب پروردگار کا نام لیا ہے، جب اپنے خدا کی بات کر رہے ہیں تو یہاں پر جناب مسوائی۔ ایک مرتبہ آپ نے وہاں پر دیکھا تھا، وہاں پہ اکرمی آیا تھا، یہاں پر جب جناب مسوا یعنی وہی عظمت، وہی مقام، یہاں پہ جناب یوسف نے جب پروردگار کا نام لیا ہے، جب اپنے خدا کی بات کر رہے ہیں تو یہاں پر جناب یوسف نہیں کہہ رہے کہ انہ ربی، وہ میرا رب ہے، اور اکرم ہو رہی تھی۔ عزیز مصر نے بھی اگر اپنی بیوی کو کہا تھا کہ اس کے مقام کا اکرام کرنا، تو اکرام کا لفظ کیوں استعمال کیا تھا؟ کیونکہ عزیز مصر جناب یوسف کے اندر ایک قابلیت تھی۔ عزیز مصر نے بھی اگر اپنی بیوی کو کہا تھا کہ اس کے مقام کا اکرام کرنا، تو اکرام کا لفظ کیوں استعمال کیا تھا؟ کیونکہ عزیز مصر جناب یوسف کے اندر ایک قابلیت دیکھ رہے تھے۔ اور یہاں پر جناب یوسف جب پروردگار کی بارگاہ میں کہہ رہے ہیں کہ احسن مثوایا، اکرم استعمال نہیں کہہ رہے، کیوں؟ اس لیے کہ حتیٰ بارگاہ الہی میں یہ نگاہ توحیدی ہے جناب یوسف کی،
کہ جہاں نام فقط پروردگار کا لیا ہے، اپنے آپ کو بیان نہیں کیا، وہاں پہ کہا احسنا، اس نے احسان کیا۔ عزیز مصر نے کہا تھا کہ یہ قابل ہے، اس کا اکرام کرنا، اس کی قابلیت کو بیان کیا تھا اپنی بیوی کے سامنے۔ یہاں جناب یوسف اپنے خدا کے سامنے اپنی قابلیت کا کوئی اعتراف نہیں کر رہے کہ میرے اندر کوئی قابلیت ہے، میں کچھ ہوں جس کی وجہ سے خدا نے میرا اکرام کیا۔ نہیں، کہا احسنا، جو کچھ بھی عظمت ہے اس نے احسان کیا ہے مجھ پر۔ یہ نگاہ توحیدی ہے جناب یوسف کی، اور اس یہ درواقع جناب یوسف درس دے رہے ہیں، درس توحید دے رہے ہیں زلیخا کو، اسے سمجھا رہے ہیں کہ دیکھیں میرا رب، میرا مالک تیرا شوہر نہیں ہے، اس نے مجھ پر کوئی احسان نہیں کیا کہ تم مجھ سے کوئی کام کا مطالبہ کرو۔ اگر کوئی مجھ پر احسان کرنے والا ہے تو کون ہے؟ پروردگار کی ذات ہے۔ اگرچہ یہاں پر عزیز مصر واسطہ تھا، لیکن جناب یوسف نے نگاہ توحیدی میں تمام ان واسطوں کو نظر انداز کر دیا۔ یہ ایسے ہے، مثال کے طور پر میں کوئی چیز آپ کو دے دوں اور آپ شکریہ ادا کریں، میرے ہاتھ کا نہیں، میرا۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہاتھ کا شکریہ ادا کرتے ہیں یا شخص کا شکریہ ادا کرتے ہیں؟ شخص کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ کیوں؟ جبکہ مجھ تک وہ چیز پہنچانے والا اس کا ہاتھ تھا، یعنی وہ شخص خود ہے جو مجھے دے رہا ہے، لیکن مجھ تک وہ چیز آنے میں بیچ میں واسطہ کون تھا؟ بیچ میں واسطے تھے نا، واسطے تھے بیچ میں، لیکن میں ان واسطوں کو نظر انداز کرتا ہوں، ان واسطوں کو نہیں دیکھتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ کریم اس کا ہاتھ نہیں ہے، کریم وہ خود ہے۔ یہاں پر بھی اگر عزیز مصر نے جناب یوسف پہ کوئی احسان کیا بھی ہوا ہے تو درواقع کریم یہ نہیں ہے، محسن یہ نہیں ہے، وہ ذات پروردگار ہے۔ اگر بیچ کے واسطے وجود پاتے ہیں اور کوئی احسان کسی پہ کر لیتے ہیں تو یہ بھی خدا کی عنایت ہوتی ہے، پروردگار کی عنایت ہوتی ہے۔ لہٰذا وہ اس زلیخا کو ایک طرح سے سمجھانا چاہتے ہیں کہ میرا مالک پروردگار ہے جس نے مجھ پر احسان کیا ہے۔ اور آگے اس آیت کے اندر کیا ارشاد ہوا کہ اِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ، سمجھانا چاہ رہے ہیں زلیخا کو کہ دیکھو تیرے اس کام کے مقابلے میں اگر میں ہاں کرتا ہوں تو میں کہاں ہو جاؤں گا، کس زمرے میں آ جاؤں گا؟ ظالمین کے زمرے میں آ جاؤں گا، یعنی میں ظالم ہو جاؤں گا، اور لا یفلح الظالمون، ظالم کامیاب نہیں ہے۔ یعنی ظلم کہ کیا کہتے ہیں ہم سجدے کے اندر دعا کرتے ہیں جب ظلم تو نفسی، کیا معنی ہوتا ہے اس کا؟ یعنی خدایا میں نے اپنے وجود پر ظلم کیا ہے۔ ایک ہوتا ہے کسی کو مارنا، کسی پہ ظلم کرنا، نہیں، ایک ہوتا ہے انسان اپنے آپ پہ ظلم کر رہا ہوتا ہے۔ نافرمانی پروردگار، گناہ کی وادی میں اترنا کیا ہے؟ اپنے وجود پہ ظلم کرنا ہے۔ وہ گوہر پاک جو خدا نے ہمیں فطرت کی صورت میں دیا ہے اسے تاریک کر دینا ہے، اسے تاریکیوں میں اتار دینا ہے، اپنے آپ کو حیوانیت کے اندر اتار دینا ہے۔ اگر انسان گناہوں کی وادی میں چلا جاتا ہے تو یہ حیوان ہے، انسان نہیں ہے، اپنے آپ کو اس مرتبے میں لے کے آیا ہے۔ حتیٰ بعض بزرگان کہتے ہیں کبھی انسان ایسے زندگی کرتا ہے کہ حیوان بھی نہیں ہوتا، پستر ہوتا ہے، جیسے ایک جڑی بوٹی ہوتی ہے، گھاس ہوتی ہے۔ گھاس کیا کر رہی ہوتی ہے؟ اس کے اندر جو گھاس کی تقاضا ہوتی ہے، بڑھنا، اچھا پہننا، اچھا رنگ لینا، انسان اس مرحلے میں بھی چلا جاتا ہے۔ دیکھیں انسان ایسی ذات ہے جس کے اندر وہ تمام قابلیتیں ہیں جو ایک نباتات کے اندر ہیں، انسان کے اندر وہ سارے خصائص ہیں جو حیوانات کے اندر ہیں، لیکن انسان کو خدا نے عقل کی قوت دے کے ان دونوں سے اوپر کر دیا ہے، بالاتر کر دیا ہے۔ خدا نے کہا ہے کہ دیکھو میں نے تیرے وجود کے اندر ایک فطرت کا پاک گوہر رکھا ہے، میں نے تیرے وجود کے اندر عقل کی نعمت رکھی ہے، یہ رسول باطنی ہے، اپنے وجود کو پاکیزہ کرو۔ ایسا نہ ہو کہ اپنے آپ کو انسانیت سے نیچے اتار کر حیوانیت تو کیا بل ہم اضل، اس سے بھی گمراہ تر بنا دو۔ تمہارے اندر ساری خاصیتیں ہیں، ہاں اس نظام ہستی کے اندر تیرے جینے کے لیے نباتات کی خاصیتیں ہیں، تیرے اس حیات رکھنے کے لیے حیوانات کی کچھ خاصیتیں ہیں، لیکن میری طرف آنے کے لیے جو میں نے تیرے وجود کے اندر گوہر رکھا ہے وہ کیا ہے؟ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، وہ روح انسانی ہے، وہ عقل انسانی ہے، وہ فطرت انسانی ہے، وہ قلب انسانی ہے کہ جس کو پروردگار نے الہام کیا ہوا ہے برائیوں کا بھی اور اچھائیوں کا بھی۔ یہ یہاں پر جناب یوسف علیہ الصلوۃ والسلام درس سے توحید دے رہے ہیں ایک طرح سے زلیخا کو، کہ علامہ طباطبائی فرماتے ہیں کہ یہ خاتون متعجب ہوتی ہے کہ میں اس کے لیے سب کچھ فراہم کر رہی ہوں، یہ کون ہے کہ جو اس کے نزدیک مجھ سے بھی زیادہ عزیز ہے؟ وہ کون ہے کہ جس کا عشق اس کے اندر اتنا اترا ہوا ہے کہ یہ ایک نگاہ تک نہیں کرتا میری طرف؟ یہ متوجہ کرنا چاہ رہے ہیں جناب یوسف اس عظمت الہی کی طرف۔
بہت سخت مرحلہ ہے یہاں پر جناب یوسف کے لیے، اور ایک درس بھی ملتا ہے ہمارے لیے۔ کہا کہ وراودتہ التی هو فی بیتہا، اس خاتون نے خلاف عفت کام کا مطالبہ کس سے کیا؟ جو اس کے گھر میں تھا، ایک نامحرم اس کے گھر میں ہے، بچے سے بڑا ہو رہا ہے، اور یہ خاتون کوئی اس کی محرم نہیں ہے، اور اس سے خلاف عفت کام کا مطالبہ کر رہی ہے۔ اتنا عرصہ وہ بچہ اس سے گھر میں ہے، جوان ہو رہا ہے۔ دیکھیں یہ درس ہے ہمارے لیے کہ ہم اپنے گھر کے ماحول میں کس طرح سے زندگی کرتے ہیں۔ آیا ہمارے گھر کے اندر کوئی نامحرم آتا جاتا تو نہیں ہے؟ ہم اپنے رشتہ داروں کو سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے محرم ہے، ہم اپنے کزن کو سمجھتے ہیں کہ نہیں، بچی کہتی ہے میرا کزن ہے، مشکل تو نہیں ہے، اپنا بچہ ہے، گھر پہ آ جائے، یہ نامحرم ہے۔ کتنی رعایت کرتے ہیں ہم اپنے خاندان کے اندر، محرم اور نامحرم کے اعتبار سے کتنی رعایت کرتے ہیں، مسائل کتنے ہونے لگتے ہیں بعد میں۔ کیوں مسائل ہوتے ہیں؟ اس لیے کہ وہ نامحرم چاہے کزن ہی کیوں نہ ہو، جب گھر میں آتا جاتا ہے اور یہ آنا جانا جب زیادہ رہتا ہے، ہم سمجھتے ہیں رشتہ دار ہیں، آپس میں چچا کا بیٹا ہے، کیا مسئلہ ہے، کوئی پردہ نہیں ہے۔ یہ مسائل جب بڑھتے چلے جاتے ہیں، وقت گزرتا چلا جاتا ہے، تو وہ عفت اور حیا کے پردے ختم ہوتے چلے جاتے ہیں۔ ایک مرتبہ وہ بچی احتیاط کرتی ہے اپنے کزن سے، لیکن یہ آنا جانا جب بڑھ جاتا ہے تو وہ احتیاط ختم ہو جاتی ہے، پھر ہنسی خوشی سے باتیں ہونا شروع ہو جاتی ہیں، پھر حجاب جو پہلے سر پہ دوپٹہ آ جاتا تھا اب نہیں، بہت سارے دن ہو گئے ہیں، آنا جانا زیادہ ہو گیا ہے تو وہ دوپٹہ اتر جاتا ہے۔ دیکھیں حجابات اتر جاتے ہیں، حیا کے پردے آہستہ آہستہ اتر جاتے ہیں، چونکہ اپناپن محسوس ہوتا ہے نا، ہم تو آپس میں اپنے ہیں، کوئی مشکل نہیں ہے۔ یہ مسئلہ وہاں جا کے پہنچتا ہے کہ پھر آپ اور ہمارے کنٹرول میں نہیں رہتا، پھر انسان حدود الہی سے کراس ہونے لگتا ہے۔ لہٰذا یہ درس ہے ہمارے لیے کہ ہم اپنے گھر کے ماحول کے اندر کیا کچھ کر رہے ہوتے ہیں۔ اور جناب یوسف فرما رہے ہیں کہ اگر ایسی سچویشن میں آ جاؤ، اس مصیبت میں پھنس جاؤ، تو کہو معاذ اللہ۔ یہ لکلکہ زبانی نہیں ہے کہ کسی گناہ کو میں نے دیکھ لیا، کسی گناہ میں پھنس گیا، میں کہوں زبان پہ کہہ دوں گا اعوذ باللہ تو مجھے خدا بچا لے گا۔ زبان پہ کہنے سے بچنا نہیں ہوتا، کبھی بھاگنا بھی ہوتا ہے۔ اگر دیکھا کہ اس ماحول میں پھنس چکا ہوں، ابن سیرین کی طرح کیا کیا اس نے اپنے ساتھ؟ جناب یوسف نبی ہیں، دیکھ رہے ہیں کہ میرے سامنے دروازے بند ہیں، پھر بھی کوئی امید اس طرح سے ظاہری نظر نہیں آتی، لیکن فقط معاذ اللہ نہیں کہا، اپنے پورے وجود کو پروردگار کے حوالے کرنے کے بعد پھر بھی اس دروازے کی طرف بھاگ رہے ہیں کہ شاید پروردگار عنایت کر دے، شاید پروردگار عنایت کر دے اور وہ مدد کر دے۔ دیکھیں جتنی کوشش ہوگی اتنا پروردگار کو لطف آتا ہے۔ ایک بھاگ رہا تھا اپنی نجات کے لیے، اپنی پاکیزی کے لیے، دوسری بھاگ رہی تھی اسی ناپاکی کی طرف۔ لیکن یہ کہ انسان کوشش کرے، اس مرحلے سے انسان کوشش کرے۔ میں نے ایک مثال دی تھی پہلے بھی، آپ کے اذہان میں ہوگی، کہ جب کوئی شخص اپنے مال مویشیوں کو لے کے جاتا ہے چرانے کے لیے، اس کے ساتھ ایک کتا ہوتا ہے، وہ کتا کیا کام کرتا ہے؟ نگہبانی کر رہا ہوتا ہے۔ اگر کسی اجنبی کو دیکھ لے تو کیا ہوگا؟ کاٹنے لگے گا، اس کے پیچھے جائے گا۔ اب اس اجنبی کا وظیفہ کیا ہے کہ میں اس کتے سے کیسے بچوں؟ اس کے مالک کے پاس پناہ لے۔ یہاں پہ جناب یوسف کیا کہہ رہے ہیں؟ سمجھا رہے ہیں ہمیں کہ دیکھیں شیاطین سامنے ہے، خلاف عفت کام کا سارا ماحول میرے سامنے ہے، اگر پناہ مانگ رہے ہیں تو کس کی بارگاہ میں؟ معاذ اللہ، بارگاہ الہی میں جاتے ہیں۔ اور یہاں پر جب بارگاہ الہی میں جاتے ہیں تو یہاں پر آپ دیکھیں کہ پروردگار اس کو اس معرکے سے، اس مشکل سے نجات دے دیتا ہے، چونکہ اس کے مخلصین بندے میں سے ہے۔ جیسے انسان اپنے آپ کو بہتر کرے گا، اپنے آپ کو خدا کے حضور پہنچائے گا، اور جتنی کوشش کرے گا اتنا وہ بچ جائے گا۔ کہا وَلَقَدْ ہَمَّتْ بِهِ، 24ویں نمبر آیت کے اندر کہا لقد ہمت بھی۔ اس خاتون نے کیا کیا؟ اس کا ارادہ کیا۔ اس خاتون نے سارا ماحول فراہم کر کے جناب یوسف نے جب انکار کیا تو پھر اس نے ارادہ کیا اس کا، لیکن وہم بہا، اور جناب یوسف بھی ارادہ کرتے لولا ان رہا برہان ربے، اگر وہ پروردگار کی نشانی اور پروردگار کے برہان کو نہ دیکھتے تو وہ بھی ارادہ کرتے، لیکن اس نے برہان نے رب کو دیکھا، اس نے پروردگار کی نشانی کو دیکھا۔ کذالک، اور اسی طرح لنصرف عنہ السوء والفحشاء، ہم اس سے ہٹا دیتے ہیں، دور کر دیتے ہیں کس کو؟ برائی کو اور بے حیائی کو۔ انہ من عبادنا المخلصین، کیونکہ وہ ہمارے مخلص بندوں میں سے ہے۔ یہ جناب یوسف ہے، کیسے بچ پا رہے ہیں اس معرکے سے، کیسے اس مشکل سے بچ پا رہے ہیں؟ کہا کہ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَأَى بُرْهَانَ رَبِّهِ، اگر برہان رب نہ ہوتا
یعنی جناب یوسف اس مرتبے پر ہیں، برہان رب ایسے دیکھا ہوا ہے کہ گناہ کا ارادہ تک نہیں کرتے، تصور تک ان کا گناہ کی طرف نہیں بڑھ رہا. یہ وہ ذات ہے، اس مرحلے کے اندر ہے. اور جناب آغا جوادی عاملی حفظ اللہ فرماتے ہیں کہ اس سورہ کے اندر جو مرکزی نقطہ ہے وہ کون سا ہے؟ یہی نقطہ ہے کہ جناب یوسف نے برہان رب دیکھا ہے. برہان رب یعنی کیا؟ جناب یوسف نے برہان رب دیکھا ہے یعنی وہ جمال الہی کے اندر اتنے غرق ہیں کہ اس کی نگاہ کسی اور لذت کی طرف بڑھ ہی نہیں رہی. وہ اس قدر جمال الہی کے اندر غرق ہیں. برہان رب کے مراتب ہیں. برہان رب یعنی وہ یقین، انسان اس یقین کے منزل پر آ جائے کہ وہ یقین اسے گناہوں سے دور کر دے، اس یقین کے ذریعے وہ گناہوں سے دور ہو جائے. یہ برہان رب کیا مراتب رکھتا ہے؟ ہمارے لیے برہان رب کس طرح سے برہان رب ہے اور کس طرح ہم اپنے گناہوں سے بچ سکتے ہیں، کون سی چیز ہمارے لیے برہان رب ہو سکتی ہے، انشاءاللہ کل آپ کی خدمت میں مزید اس آیت کے اندر جو نکات ہوں گے وہ بیان کریں گے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.